بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کل بات میں نے عرض کی تھی، دو لفظ ہیں یہ ہر مومن کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ایک ہے حسود، ایک ہے ودود۔ جتنے کاملین گزرے ہیں ان کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالی حکمت اس کے اندر ہے، اس سے انسان کا توازن ٹھیک رہتا ہے۔ ایک کا غلبہ ہو جائے، اگر ودود غلبہ ہے تو عجب میں آ جائے گا، وہ ہر طرح سے اس کو داد میں لائی ہے بہت، اور اگر حسود غلبہ ہو جائے تو غم میں ڈوب جائے گا۔ لیکن اللہ والے پرواہ نہیں کرتے، نبی چلا رہے ہیں، آپ کے بڑے حسود پیدا ہوا ہے اور گھر والے رہے لیکن کام کو نہیں چھوڑا، مصیبت اٹھائیں، بہت پریشانی اٹھائیں، کام میں جمے رہے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو یہ بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی عزت دیکھ کبھی ذلت دیکھ کر، دونوں سے۔ مومن اسی لیے فرمایا آپ نے کہ جب موافق مونا پیش آئے کہ الحمدللہ، اور تب خلاف بات پیش آئے الحمدللہ کل حال۔ یہ لوگ اس پہ مضبوطی جمے رہتے ہیں، یہ خامخواہ انتظام کہ جمنا پڑے گا، کڑوی کثیریں سننی پڑے گی بہت زیادہ ہر جگہ۔ یہ عادت اللہ یہی ہے، نبی کتنے شفیق ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ظاہر بہت زیادہ 100% خوبیاں حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر نکالتے ہیں۔ یہ بدبختی ابلیس کی چال ہے، یہ کر دو تو یہ بھی جہنم چلے آئے۔ اعمال بد اسی کا نام، اسی لیے اتقوا اللہ کا، اللہ سے ڈرو۔ آج زبان ہماری جو ہے بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے، جس کے بارے میں چاہے منہ کھول کے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں اس کو، کیا اوقات ہے، دو کوڑی کا آدمی ہے کہ اس کی ماضی میں کیا کیا کرتوت ہے، یہ مجھ سے پوچھو۔ ایسے جملے جو ہے انسان کو لے ڈوبتے ہیں۔ اسی لیے اتقوا اللہ جو فرمایا گیا، اللہ سے ڈرو۔ آج امت کے اندر جو عذاب آ رہا ہے وہ یہی کہ اس نے اخلاق بھی نہیں سیکھے، اخلاص بھی نہیں ہے۔ جب تم اخلاص پہ عمل کرو گے گناہ کا صدور نہیں ہوگا، یہ بدون صحبت کا ناممکن۔ اسی لیے حق تعالیٰ شانہ جو خالق مالک ہیں وہ رائے فرما کیسے تم اپنی اصلاح کرو گے، کونوا مع الصادقین۔ یہ اللہ والے مشاہ جو ہوتے ہیں ان کی طرف جاؤ، یہ تمہاری اصلاح کر دیں گے۔ آج امت پہ عذاب ہم لوگ خود دعوت دے رہے ہیں، بد اخلاقی، بد کلامی، وہ جتنی خواہش ہے اس کے طرف جا رہے ہیں۔ بھائی ادھر بیٹھے، ادھر کونے بیٹھے، ادھر نہیں، اس سے بیٹھے ہوا نہیں، وہ مخصوص جگہ ان کے لیے، اور قریب آ جاؤ تاکہ آنے والے بیٹھ جائیں اس میں قریب۔ یہ اخلاق کی اصلاح نہیں ہو رہی اس لیے کہ ہم نے اصلاح کی فکر نہیں کی۔ کوئی تکلیف مفتی تو ستا تھا، ادھر آئیے میرے پاس آئیے، ہاں قریب آ جاؤ، اور قریب آئیے مفتی صاحب آ رہے۔ بد اخلاقی ہمارے اندر عدم درجے کی ہے، اصلاح کی فکر نہیں کرتے۔ کھانسی آ رہی ہے، شدت ہو گئی، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں گے۔ ایک تو معمولی کھانسی ہوتی ہے، بڑی شدت ہے، اور اتنی شدت ہے کہ پسینے آ جاتے ہیں، پسلیاں دکھنے لگتی ہیں، علاج کی توجہ کرتا ہے۔ ایسے ہمیں بد اخلاق جو ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، تحت السلام لے جا رہے ہیں، علاج کوئی فکر نہیں۔ یہ قوم پیدا اسی لیے آ رہا ہے۔ ہم مسلمان ہو کے انتشار مبتلا کیوں ہوئے؟ شریعت سے غافل ہو گئے، دین میں لگے ہوئے اخلاص نہیں ہے۔ یہ جو آج کا قضیہ چل رہا ہے، افسوس کی بات یہ کیسے دین ہے، یہ کیا اسی لیے دین ہے؟ تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کو، نہ کہ اشاعت نو کو، اپنی ذاتی نہیں۔ دین کی اشاعت کرو، اس کا نام تبلیغ ہے۔ یہ پارٹی بندی کیسے ہوگی؟ کھوٹ آ گیا، میں نے ہم نے نفس اصلاح نہیں کی۔ وہ حیات بیان خوب ہوتے ہیں، جو توجہ دلا رہے ساری تو پرانی باتیں ہو گئی۔ دین کی باتوں میں پھر ایسے آپس میں ٹکراؤ ہونا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اسے ناواقف ہیں، جنہوں نے اصلاح نفس نہیں کیا۔ اللہ سے ڈرو، دھیرے دھیرے، چونکہ یہ قرب قیامت ہے، اس میں جتنا بھی اور ہوگا
اور عذاب کو ہم لوگ دعوت دے رہے ہیں، بجائے کہ دفع کرنے کو دعوت دے رہے ہیں۔ پورے گھر میں ہمارے اندر، پورے معاشرے کے اندر وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، اس کی ہم نے اتباع کی۔ ہم مسلمانوں کے سنت سے غافل ہو رہے ہیں، سنت کی کوئی فکر نہیں، ہر چیز میں ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور یہ مرض پورے دنیا پھیل گیا کہ عرب کی عجم، کیونکہ انہوں نے اس پہ محنت کی، بس وہ اس میں ابلیس چالے گئے، اور قیامت ایسے لوگ رہیں گے، نیک تو رہیں گے، ورنہ قیامت فوراً قائم ہو جائے۔ کہ آتا ہے نا کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ والا ہو تو قیامت نہیں آئے گی، جب تک کچھ نہیں رہے، کفر غلبہ ہو جائے اسے فرتا جائے۔ یہ بھی غنیمت دور ہے۔ تو دو چیزیں عنوان چل رہا ہے مفتی دوست صاحب کہ ہر مومن کے لیے دو جو ہے، ولی کے لیے خاص طور سے کچھ حسود ہوں گے، کچھ ودود ہوں گے، کچھ کا لفظ ہے غلبہ اگر ہو جائے گا اسی لیے، لیکن ہمارے اکابر نے کر کے دکھا دیا، حسود بہت تھے ان کے، پرواہ نہیں کی ان کی، اور غالب پھر نبی جب غالب ہو گئے تو ولی کیوں نہیں غالب ہوں گے؟ آپ کے حاسدین گھر والے تھے اور بہت تذلیل پہنچائی، کام ملے گا نا؟ ایسی ولی جو ہوتے ہیں وہ کام ملے گا، تم کچھ بھی کہو، اپنے کام سے کام ہے، اسی لیے ہمارا کام ہے پہنچانا، منوانا نہیں۔ ولی کا کام ہی ہے پہنچانا، منوانا نہیں، بات کو پہنچا دو، وہ خود غور کرے اس پر۔ گورنمنٹ کے آرڈر آتے ہیں، اس نے کہا میں نے بات پہنچا دی، اب کوئی حرکت کرو گے تم ذمہ دار ہو گے، ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں پہنچا دیں کہ اب تم ذمہ دار ہو، عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، بدعملی کرو گے جہنم میں، یہ تمہارے اختیار میں دے دیا، میں نے بتا دیا، وما علینا الا البلاغ۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے روی فرمائی کونوا مع الصادقین کی، ان کے یہاں جاؤ گے تو کھرا مال ملے گا، اچھے اخلاق سیکھو گے، اچھے اعمال سیکھو گے۔ ان کی 24 گھنٹے زندگی یاد الہی میں گزرتی ہے، آج ہماری 24 گھنٹے زندگی بدکاری گزرتی ہے۔ خواجہ مدنی چشتی نوارا مرکز نے 70 سال تک رات کو سوئے نہیں، ایک دو نے 70 سال، اور پوری دنیا میں ڈنگا پیٹا ہے۔ اتنے سنت ہوتے ہیں تھوڑا سا، لیکن آج ہم ہیں کتنے بدعمالیاں کر رہے ہیں اور کچھ جو نہیں رکھتے، نام لے یا خواجہ حضرت لگاتے ہیں، ان سے واپسی ظاہر کرتے ہیں ہم چشتی ہیں۔ کیا چشتی ہو؟ انہوں نے تو کر کے دکھایا اپنے کو، سنت پہ ڈھالا، سنت پہ عمل کیا اور کر کے دکھا دیا۔ آج ہم لوگ نام لیا چشتی کہتے ہیں، لیکن مطلب چشتی ایسے ہی ہے۔ تو حسود جو ہے وہ خاص طور سے ان سے بھی اسی رات ورنہ حسد کرنے والے اللہ تعالیٰ رہبری فرما دی، کہہ رہے مرتے دعا میں ایک ساتھ چلا دو، ٹھیک۔ تو یہ چیزیں جب تم ذکر میں لگو گے اور اپنی اصلاح کرو گے تو یہ کام بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ مومن ایک سے ڈرتا ہے، وہ باری تعالیٰ سے، وہ خالق مالک ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے دوسروں ڈرتے ہیں، یا CID والے ہیں، انٹیلیجنس والے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہماری بات پہنچا دیں گے۔ یہ تو کوئی ڈرنے والی بات، وہ بھی فانی، تم بھی فانی، گورنمنٹ فانی، مقا ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیز آج ہم لوگ دل میں کیوں نہیں اتری، ہمارے بات کیوں ہو رہے، حرام روزی سے آ رہی ہے۔ وہ رزق جب تک حالات میں نہیں پہنچے بدن کے اندر، ہمارے اچھے ضرور نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو کم ہوگا۔ یہ چاہو 100% ہمارا اچھا ہو، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جتنے اعمال آپ نے کیے ہیں سنت موافق اس عمل کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پریشانیاں سب نے اٹھائی، بھائی راستے میں بیٹھے ادھر چلو ادھر، راستہ تم تو پرانے ہو گئے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے صدور عقل حلال کی فکر کر رہا۔ ایک صحابی در خیال صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے مساوات بننے بہت شوق ہے، کیسے بنوں؟ آپ نے فرمایا عقل حلال کی فکر کرو،
تم موسیٰ کو دعوت بن جاؤ گے. یہ سب اختیاری چیز ہے، یہ تخصیص بالکل نہیں فلاں. لیکن یہ بھی ہے کہ ہر جو دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ مصلحت ہوتی ہے. نبی کی جب نہیں قبول تو ولی کیا قبول ہوگی؟ اس میں مصلحت ہے کہ تم بندہ ہو، خدا نہیں ہو. بعض ہے کہ ہاتھ اٹھائے دعا قبول ہوگی، ہر دعا قبول بھی نبی کی نہیں ہوتی تو ولی کیا ہوگی؟ اور دلیل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی حرم میں، مسجد حرام کے اندر بیت اللہ میں، نام لے کے اس کا صدور نہیں ہوا. اس کا صدور جو ہے نہیں ہوا. 4 سال بعد رہ گیا. وہی غزوہ بدر میں جو بات ہوئی 4 سال کی مدت، نبی کی دعا پھر مسجد حرام میں، پھر بیت اللہ میں. یہاں 100% دعا قبول ہوتی ہے. یہاں یہ کہ اس میں مصلحت ہماری ہے. فوری کبھی فوراً دعا قبول، ادھر ہاتھ اٹھائے تو دعا قبول. مدینہ منورہ میں قحط ہو گیا تھا، پھر راستے نہیں بیٹھے عمران، وہ راستہ ہے وہاں پر، اور ادھر ہو. خود خیال کرنا چاہیے. تو آتا مجلس میں سے یہ ہے کہ ایسے بیٹھو یہاں کسی کو آنے میں زحمت نہ ہو. یہ لوگ بالکل بھول گئے. انہیں میں سے یہ گناہ کی بات ہے، راستے میں سائیکل کھڑی کر دینا، کار کھڑی کر دینا یا بیٹھ جانا منع کیا ہے، اس سے اذیت نہ ہونے پائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو منیت ہوتی تھی تو ایک جگہ مخصوص تھی، شخص آیا راستہ بھی خالی ہوتا تھا، مسافہ کرو اب چلے جاؤ. ایک ساتھ بیٹھ گئے، فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کتنے لوگ آئے وہ چلے گئے. یہ کہے لیے کہ اذیت نہ ہو، وہاں بیٹھو جا کے. راستہ بھی تھا، بیٹھنے کی متعین تھی، صرف مسافہ کرنا چاہتے ہو اس راستے سے آؤ. اور راستہ تو پورا اچھا خاصا ہوتا ہے، کوئی نہیں بیٹھتا اس پہ. یہ سکھایا ہمیں بڑوں نے، یہ سنت طریقہ ہے. آپ نے کہا مل کے بیٹھو. ملائکہ بھی چادر ڈھانک دیتے ہیں. چونکہ یہ اس کا چرچا نہیں ہو رہا آج کل، یہ آداب اور معاشرت پر ہم لوگ نہیں عمل کر رہے، اس لیے پوری قوم پہ پریشانی ہے. سایہ مجھے استثناء کرنا منع کیوں کیا گیا ہے؟ ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ آمدرت ہو رہی ہو وہاں تم نے فراغت کی منع کیا ہے. ایسے لوگ سائیکل کے بھی راستے کے اندر، انہیں میں سے مسجد میں اکثر بالکل دروازے پہ نیت باندھ لیتے ہیں، اور ان کا کیسے گزر ہوگا؟ یہ چیز سنانی ہوتی. اس پہ جو زیادہ کام کیا مولانا تھانوی نور احمد خطیب نے، اس کا نام ہی رکھا آداب المعاشرت. اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. یہ اخلاق نہیں شمار کرتے، یہ بد اخلاقی ہے. جو چیز کہیں جاؤ پہلے سب. اور اس سے ایک سبق لوگ پڑے، یہ تربیت یافتہ کی اثر ہوتا ہے. نواب چھتاری نور علامہ خطیب کو ملاقات بھی تھی. یہ گورنر تھے یو پی کے. اتوارا تھا نور علامہ خطیب تشریف فرما تھے لکھنؤ میں، علاج کے لے گئے تھے تو ان کو اطلاع ملی یہاں تشریف لائی ہوئے ڈاکٹر، وہ تشریف لائے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے آئے. گورنر تھے وہ، ظاہر ہے کہ اتنی ان کی عزت و زبان ہے گورنر. لیکن حضرت جہاں پہ جوتیاں تھیں وہ بیٹھ گئے. کس نے اطلاع کر دی؟ وہاں تھا رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں کہ نواز صاحب تشریف لائے ہوئے. حضرت اللہ فرمایا یہ اس کو کہتے ہیں تربیت. نواز صاحب فرمایا حضرت میں آپ کی زیارت میں آیا ہوں، بحث گورنر نہیں آیا. اتنے بڑے ہوتے فائز اور برٹش آج لوگ گورنر کی حقیقت نہیں ہے. جب چاہے کالی جھنڈے دکھائے، جب چاہے وہ تھے مضبوط تھے، لیکن تربیت یافتہ تھے، بہت زبردست تربیت یافتہ تھا. کہ حضرت پتہ آپ کے مضبوط سنے دعا کے لیے آیا. ویسے گورنر نہیں آیا. اس کو کہتے ہیں آج ہم لوگ جاتے ہیں فوراً اتنا جیسا بھائی ہوئے، کئی واقع ہو رہے ہمارے پاس ساتھ ساتھ، فوراً اطلاع جیسا بھائی ہوئے. ایک کون خوبی کی بات ہے، کیا کام ہے؟ یعنی مجھے، میں عہدے دار ہوں، میں نے بلا لوں، میں پروفیسر ہوں. یہ زیادہ جو اس میں ایک اور بھی دیکھا میں نے، کئی بار آئی ہیں ضمیر الدین شاہ بادشاہ اندر تھے، اطلاع نہیں کرائی ہے، چپ چاپ وہاں عبداللہ سے بیٹھے وہیں بیٹھ گئے چپ چاپ، عام تعلیم ہوتے تھے، بات کو سننے آیا ہوں. یہ تربیت کہتے ہیں اس کو. تربیت اسی لیے ہے کہ پہلے گھر میں سکھایا جاتا تھا بچوں کو بھی
صفائی کو کیسے بیٹھوگے، یہ آداب معاشرت ہے، یہ سنت طریقہ یہ ہے. آج ہم لوگ فوراً ظاہر کرتے ہیں. پہلے بادشاہ وقت ہوتے تھے اکابر خدمت میں، اپنے کو نیاز بندہ تو بجاتے تھے. انہیں میں سے غیاث الدین بلبن تھے، شمس طوری پانوت کی خدمت پہ گئے، ننگے پیر گئے کہ کچھ ان کی نصیحتیں سنوں گا کہ خوب سن کیا جاتا. تو حسود اور ودود والا جو چل رہا ہے معاملہ، جب تم ہمارے صالح کرو گے اللہ تعالیٰ قبض قدرت میں ہے، وہ مودت ڈال دیں گے دلوں میں. میں دیکھو یہ میرا دوست ہے، اعلان کرتے ہیں جبریل علیہ السلام دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے. کیوں جاتی ہے اللہ والوں پاس؟ یہاں تو اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں منسٹر آنے والے ہیں، ریلی نکلے، کیا کیا ہوتا ہے اس میں. یہاں کوئی اعلان کچھ نہیں. ارے فلاں بزرگ آئے، چلو مسافہ کر لو، یا نہیں تو زیارت کر لو. انہوں نے مالک کو منایا، گناہ سے بچے. آج ہم لوگ مالک کو ناراض کرتے ہیں، مخلوق خوش کرتے ہیں. اس کے لیے قوم پہ عذاب ہے. اتنی بے حیائی قوم میں آ گئی ہے کہ حیرت ہوئی بات، کیسے مسلمان کیوں اس کا چرچا گھر پر نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ ہے اس کو تمیز نہیں سکھاتے. ایک لکھنؤ نواب صاحب تھے، ان کا بہت چھوٹا بچہ آیا، تربیت کرتی تھی، پہلے ہوتی خواتین تربیت کے لیے. وہ تشریف لے گئے، بچے کو نواب صاحب نے دیکھا، انہوں نے باقاعدہ سلام کیا. اسی بچہ چھوٹا بچہ پھر دوبارہ اس طریقے سے دیکھو اس نے تربیت کی کہ بڑوں سے کیسے ملا جاتا ہے، بڑوں کے پاس جاتے کیسے ملتے ہیں. یہ اچھے خاصے آتے ہیں، ایک ہاتھ سے ہم سوا کرتے ہیں چونکہ گھر کی تربیت نہیں ہوئی. تھینک یو کہنا جانتے ہیں، جزاک اللہ نہیں کہنا جانتے. اسی وجہ سے جب جب قوم کے اندر اس میں تنزلی ہوئی، انہیں اعمال بد کی بنا پر، بد اخلاقی کی بنا پر. نہ پہلے تو لوگ خوش اخلاق سے ہے، پورے لوگ متفق کہ بھائی اسلام ہی ایسا مذہب ہے، اس میں خوبیاں خامیاں ہے ہی نہیں. آج ہمارے اندر خامیاں کیوں پیدا ہوئے؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں اسلام کو. نہ پڑھائی بالکل فیسلٹی بالکل زیرو ہو رہے ہیں، دنیا میں بھی دین دونوں باروں میں. ہاں لڑائی جھگڑے میں گالی گھوڑا بہت مسلمان آ گئے. جتنا کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو کام ہوتا ہے، تقریبی کام بہت مسلمان آ گئے اس کے اندر، اور تعمیر کام بہت پیچھے جو ہے بھی تو فی نکالتے ہیں یار کیا سب ملا پن ہے. اسی لیے قوم کا دعویٰ ہے. قوم کے اندر بے حیائی کے عالم ہے کہ ایک خاتون آئی تھی، اچھی اس پہ ہے، آج وہ شرٹ میں تھی اور جین پہنی ہوئی تھی، بیٹھا تھا. میں نے ان سے آپ تم لڑکا لڑکی ہو؟ کہ میں لڑکی ہوں. یہ کیا پہنا تھا؟ پھر سمجھانا شروع کیا، ان کو قائل ہو گئی. ہم نے کہا دیکھو کیا یہ کر ممکن ہے کہ انہیں کپڑوں میں اوپر ابایا پہن لو؟ ہم نے کہا دھوکہ دینا ہوا. اس پہ واقعہ سنایا. جدے میں تعالیٰ اللہ تشریف فرماتے، ایک انجینئر صاحب غیر مسلم، ان کی اہلیہ نے کہلایا کہ بھائی آپ کے یہاں کیسے پردہ ہے. ایک خاص مجلس ہوتی ہے صرف خواتین، چھوٹا بچہ بھی نہیں، اتنا پردہ چھوٹا بچہ بھی نہیں آئے گا، اور سب ابایا میں گرف وغیرہ پہنے ہوئے. کہ جب وہاں پہنچتی ہے اپنا ابایا اتارتی، سب کے نیچے جین اور ٹی شرٹ. یہ کون سا مذہب ہے؟ ان کا صحیح اشکال کیا. ایک عورت دوسرے ہوتا سطر نہیں دے، حرام ہے. ایسا خواتین آج ہم لوگ جانتے نہیں سطر کہتے کس کو ہے. آنے کھلی وہ گیم جو ہے یہ سطر نظر آئے بالکل درست نہیں، کیونکہ اس دور سے گزر چکے ہیں. انہیں میں ہاکی فٹ بال بھی ہے. حرام نظر آتی سب کی، دیکھنا بھی حرام، دکھانا بھی حرام. اور خواتین بھی ہم پہ ہوتا تھا ٹورنامنٹ یونیورسٹی کے ہوتے تھے، لڑکیوں بھی ہوتا تھا. علم نہیں تھا. آج کتنے لوگ حرام دکھا رہے. ناف سے زانو تک چھپانا فرض ہے. اتنا ایسا تو پورے بدن کھلا رہے نماز ہو جائے گی، اتنا ڈھک لو بس. یہ چیزیں آج کل بیان بازی ہوتی رہتی ہے، لیکن توجہ کم دلاتے ہیں. کیا چیز حرام کیا حلال، آداب سکھاؤ. یہ ہے خانقاہی نظام. یہاں مسئلے نہیں ہوتے، مسئلہ جو ہم کہتے ہیں وہ اس میں نکھار پیدا کرتے ہیں. مسئلہ تو جانتے ہیں، ایک مفتی ہے، سب کی بیت ہوتے ہیں جا کے، کیا ضرورت ان کو. وہ جانتے ہیں کہ ہے تو میں مفتی، مجھے علم دانی داری نہیں ہے. جب اسی لیے ان کے اندر خوبیاں اسی لیے
خامی ہوتی ہے. جو عالم جس نے تربیت نہیں کی ماتانی فرماتے ہیں، چیلنج کر کے فرماتے ہیں مجھے دو ایک عالم تربیت یافتہ ہے میں بتا دوں گا، اس کے قول و فعل سے نقل و حرکت سے اس کے اندر کبر ہے کہ میں ظاہری ہوں، میں قاسمی ہوں، عادات سے جو تربیت یافتہ ہے اس کا تواضع ہوگی، اس سے کلامی لینت ہوگی، قول و فعل میں بہت زیادہ آسان ہوگا. یہ ہے پہلے لوگ تربیت پہ زیادہ زور دیتے، لوگ بادشاہ وقت ہوتے تھے تعلیم رکھتے خاص طور سے، انہیں میں سے علوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد تھے ملا جیون، بڑے بزرگ بڑے عالم، اور باقاعدہ تربیت کی ان کی. کل کو تم بادشاہ بنو گے سیکھ تو لو، کیسے معاملہ پیش کرو گے. اس کو لیا ہم دونوں نے، وکالت میں بھی اور طباوت میں بھی. ہمارے لازم ہے پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، اتنی مدت تک پریکٹس کر ہی نہیں سکتا، چاہے وکیل ہو چاہے ڈاکٹر ہو. اس میں تربیت دیتے ہیں کیسے کام کرو گے، اس کے بعد پھر اب تم جاؤ کام کرو. مفتی پڑھ کے آیا لیکن جب تک ہم کراتے رہتے ہیں ہم مشاقیں کراتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، امتحان لیتے رہتے ہیں. ایسا اصلاح افعال ہوئی عبارت کیسے اخذ کرو گے. وکیل پڑھاتے ہیں، لفظ کی بحث کرتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے اس پہ ہی مقدمہ خارجی ہو جاتی ہے. چونکہ یہ دور ہے انگلش کا دور میں پہنچ چکے ہیں، اس طریقے سے آپ یعنی دو لفظ ہیں ڈیلی اور ایوری ڈے. پوچھا میں نے تھا بڑے ذہن تھے، فرق بتاؤ. آنے کلاس ہے میں سے ایوری ڈیلی، ایک میں ہے تسلسل، ایک میں وقفہ، اس کو کہتے ہیں مقدمہ اسی خارج ہوتا ہے. شیل اور ول پر ایک کنفرم ہوتا ہے، ول کہیں گے میں تھوڑا گنجائش سے شیل کہیں گے. یہ ہم لوگ جانتے نہیں کیسے ہے مسلمان ہائی فائی والے گالی اور وجہ سے. ارے تھا کیا ملا پن تم نے پڑھا ہی نہیں، تم نے جانتے بھی نہیں، لبا بھی نہیں جانتے. تو یہ اسی لیے یہ سکھایا جاتا ہے، اسی مقدمہ خارج ہوتا ہے. جی تو ہر اسی ہوتی ہے، دو لفظ ہیں وہ اس میں معنی اس دے کے آتے ہیں. اس کو کہاں پہ اطلاق ہوگا. ایسی شریعت فارغ ہو گئے مدارس دارالعلوم سے ندوے سے، لیکن اس کے اندر جنا کیسے پیدا ہو. وہ کتاب تم نے پڑھ لی، سیاست پڑھ لی، اس سے حق ادا کرو بھائی. سیاست پڑھی تم نے کہی لی، صرف صنعت ہی لی. آج پوری دنیا میں یہ بڑا صنعت، علم بڑا صنعت ہو گیا، بڑا عمل بالکل نہیں. مجھ سے فرمایا مفتی ابوالقاسم کہتا ہوں کہ لوگ صنعت کی خاطر آتے ہیں. انہیں کہ میں قاسمی لکھوں تاکہ مجھے صنعت مل جائے، چاہے وہ صلاحیت ہو یا نہ ہو. اس لیے قوم پہ بھی تنازع شروع ہو گئی، اخلاق بد سے بدتر ہو رہے. تو سب سے پہلے یہ کہ تم قدم رکھو تو اللہ تعالیٰ ہم تم کو آزمائیں گے. بھائی تم نے دوستی کا قدم بڑھایا، ہاتھ بڑھایا، ہم آزمائیں گے. تو ہے سیر بقرہ میں اس کا ذکر ہے، اور جگہ بھی ایسے ہی. نبی کی آزمائش ہوتی تو ولی کیوں نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عطا بھی فرماتے ہیں غیر شعوری طور پر. یہ میرا دوست ہے لیکن آزمانا چھوڑا نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائی زبردست، آگ میں ڈالے گئے بچے کے ذبح کے سلسلے میں. دیکھو یہ کرامال ہے، اس کی لقب ملا خلیل اللہ کا. ایسے آج اللہ والوں و طالب سے جب رہو گے، اخلاق درست ہوں گے، کام میں بہت آسان ہے. یہ ہے بیت کا مقصد. یہ تھوڑی خالی بیت ہوگی جا کے، یہ لفاظی والی بیت ہے جس کو دیکھو بیت عام ہو رہی ہے، ایسا کہیں نہیں ہے. لوگ دل میں کہتے ہیں اب مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. دو بڑے علامہ تھے، سید سلم ندی نورامن عبد الماجد نورامن قدو تشریف لے گئے تھانے ون. تو سوال کیا کیسے آنا ہوا، اور میں بیت ہونے آیا ہوں. تو سوال کیا بیت چاہتے ہو یا اصلاح، یہ دو جملے سوال کیے، دونوں ذہین. انہوں نے غور کیا، انہوں نے کہا حضرت اصلاح چاہتا ہوں، مقصد کا ہو گیا ان کا. اور کہاں تک پہنچ گیا، عروج پہنچے اصلاح کی. انہوں نے بیت التمام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ پہ حضرت رجوع کیا، خلافت پر تھانے نہیں دی. یہ آج ڈاکٹر سے دوستی بالکل ضروری نہیں، علاج ضروری ہے. آج ہم لوگ جاتے شیخ کے ہاں بس نام چاہتے چلے گئے، مستقلاً دوامن جانا چاہیے. یہ آخرت سودا ہے. تو جب قلب کا نور پیدا ہوگا، اس میں جلا پیدا ہوگی،
تاثیر رغبت ہوگی. اشیاء میں تاثیر وہی ہے، لیکن جب مرض لاحق ہوتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے. ایک مریض آتا تھا ہمارے پاس کہ جو چیز میں میٹھی کھاتا ہے کڑوی لگتی ہے، نمک لگے گا مرچ لیکن میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے. ایک گلینڈ ہوتا ہے اس کے اندر، غدود ہوتے ہیں، ٹیسٹس گلینڈس کہتے ہیں، اس میں غرور گیا تو کنورٹ کہتے ہیں، اسے تبدیلی کہتے ہیں. تو ہر میٹھی چیز کڑوی ہے، یہ کون چیز ہے؟ کر کے دکھا دو، علاج ہوتا ہے، اس کا الگ بات ہے. ایسی ذائقہ میں تو ہے تاثیر کڑواہٹ کی، مٹھاس تاثیر میٹھی ہے، اس کو کڑوی لگ رہی ہے، مرض ہے. ایسی اچھی باتیں لوگ سننے نہیں ہے، وہ چونکہ تاثیر تو ہے کشش کی، لیکن اس کو توجہ نہیں دیتے. بس توجہ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، وہیں بیٹھا وہیں بیٹھو. تو کشش ہے اس کے اندر. آج ہم لوگ کشش کو نہیں جانتے. بیت تو ہو گیا لیکن اس کے اصول کو واقف نہیں ہے. اسی لیے پہلے خانقاہ لوگ جاتے تھے جو کہتے تھے بھائی مجھے تو اسے لینا ہے، طاعت کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، شیخ کو طلبی کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. آج امت جو ہے بالکل غافل ہو رہی ہے، اصلاح نفس سے بالکل غافل ہو رہی ہے. اس لیے میں نے علماء کے عرض کیا کہ کل میں بات ہوئی تمہارا رابع صاحب دانور کا تھا ان سے، میں کہا عرض کرتا ہوں کہ علماء نے خاص طور سے نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے. ارے بڑے بڑے عالم ایسے بہک گئے اس کے اندر، جیا چاہے مضمون لکھ دیا، قلم بہک گیا، تربیت نہیں ہوئی ان کی، اصلاح نفس نہیں کیا، لفاظی ہوگی. جب چاہے تنقید کر دو اس پر. حضرت تائید کی میری بات کی کہ صحیح کہتے ہو، نہ قلم بہکے نہ زبان بہکے. ہر امت علماء خاص طور سے اسے بہک گئے. ایک انہوں نے تذکیہ نفس نہیں کیا، میں قاسمی ہوں، میں مذاہبی ہوں. یہ چیزیں نہیں وہاں پر پکڑ ہی جاؤ گے، تمہارے آنا وہاں نکل جائے گی، ہوا نکل گی تمہاری. اللہ سے ڈرو. کتنے مذاہب کیوں گراوٹ آ رہی ہے؟ تقویٰ ختم ہو رہا ہے. جب تقویٰ نہیں رہے گا تو گراوٹ یقینی آ جائے گی. آج ہمارے اندر ماننے کا بات ہے، مانتے ہیں نفس کی اور شیطان کی، شریعت نہیں مانتے. غیر شرعی انہوں نے کیسے شرکت کر لی؟ تو بالکل جبر استقامت ہونا چاہیے. دنیا کچھ بھی کیا کہتی ہے اور میں نہیں شرکت کروں گا. غیر شرعی چیز ہو رہی کھلا کھلا سن بغاوت ہو رہی، ہم نے شرکت کر لی. غیرت بھی نہیں. تم نبی کیسے دعوے داری کرتے ہو؟ اللہ سے کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ ارے صاحب کو ایسا پھنس گیا، یوں ہو گیا، یہ سب لفاظی کہتے ہیں. بالکل نہیں. حضرت مولانا شاہ محمد فتح رحمۃ اللہ علیہ ابھی معلوم ذرا سے ان کا محسوس ایسے زور سے بھاگتے وہاں سے ایسا کوئی آفت آ گئی. شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں حضرت تشریف لے گئے، منکر ہو رہا تھا، چپ کس کام میں کہتے بڑے بشاشت تقریر ہوتی، ہاتھ ایک دم جلا لے گیا، فوراً اس سے نیچے آ گئے. یہ کیا ان کو علم نہیں تھا؟ آج انہوں نے سنتے رہتے ہیں. تو دیکھو جب کسی سوالے سے تعلق ہے، سوالے سے تعلق ہے، اس کو کہتے ہیں کنو مع صادقین، سے قلب میں نکھار پیدا ہو جائے گا، اعمال سے رغبت ہوگی. فکر کرو کہ میرا کوئی لقمہ حرام نہ جانے پائے. وہ لقمہ جو حرام سے بچو گے بچے پسند آئے گا، اولاد بھی صالح بنے گی. وہ کہتے ہیں میرے باپ متقی تھا. خود سورہ کہف کا واقعہ کیوں موجود ہے؟ کئی پوچھ پہلے تو باپ صالح، اللہ نے ذکر کیا اس کو. ایسی جن بزرگ کا یہ سلسلہ رہا، کئی پوچھ تک ولایت چلی. ان میں سے مخدوم تھے احمد عبدالحق اور دولت نور عالم وقت ہو. آج ہم لوگ ان سے وابستہ ہیں، سلسلے میں ہے، ان کے طالبات کو دیکھو. تو یہاں پر اکثر یہ اپنے یہاں پہ شعر لگا ہوا ہے کہ آگاہ کوئی اپنے سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس پل کی خبر نہیں. ایک واقعہ بھی کل پیش آیا کہ عبد المقصود صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ان سے خوش دامن گئے مکہ مکرمہ، عمرہ کیا، سب فراغت کیا ان کی خوش دامن نے، طواف کیا، صحیح کی، حرم میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم دل میں محسوس کر گھٹن ان کا انتقال ہو گیا. کیا سوچ گئی تھی؟ اور بالکل نہیں کوئی بیمار، کوئی علامات نہیں تھے. طواف بھی کیا، صحیح بھی کی، حرم میں بیٹھی تھی، انتقال ہو گیا. ان کا 2 اجر ان کو ملے، ایک تو شہادت کا، ایک ایسی پیاری موت، پاک صاف ہو کے دنیا سے گئی.
مسافر موت پر شہادت ملتی ہے اس کو. اب جب تک قیامت ہے جتنے عمریں ہوں گے ان کا ثواب لکھا جائے گا. قیامت تک عمرہ کرتی رہیں گے وہ. ظاہر سارے ارکان پورے کیے, حرم میں بیٹھی ہوئی تھی, وقت پورا ہو گیا. اس سے یہ سبق ملا کہ ہر مومن چاہیے تیار بیٹھا رہے اور دعا کے اللہ اسی کہتے ہیں حسن خاتمہ. آج ہم لوگ بزرگ طالب ہی ہے کہ یہ دعا بھی بالکل خوب مانگے اللہ, جب میرا آخری ہوتا ہے آپ مجھے ایمان اٹھائیے گا. تو کوشش کرو کہ کوئی قدم خلاف شریعت نہ اٹھے, نگاہ جو ہماری بدنگاہی نہ ہو, بد کلامی نہ ہو, سنوائی میں بھی اسی عیب نہ ہو. جتنا اس پہ من کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. بس خلاصہ آج کا یہ ہے کہ وجود حدود کے بارے میں نے عرض کیا. تم کام لوگو شریعت پہ. دنیا میری والدہ فرماتی تھی کہ جتنی نرمی اتنی زبان, کس کو روکو گے؟ تم کام میں لوگو. اور صحیح ہے, ہر شخص چاہتا ہے کام میں لوگو یعنی شریعت پہ عمل کرو, اپنا گناہوں سے بچو. یہ ہے بیت, اس کو کہتے ہیں توبہ. خود اللہ تعالیٰ توبہ نصوح کیوں فرمایا؟ حسی توبہ اسی کو ہے کہ گناہ سے نفرت ہونا سے. تو جب تم تعلق مالا بڑھانا چاہتے ہو, کسی اللہ والے سے وابستہ ہوگا, ان کی ہدایت ہی ہوتی کہ دیکھو طاعت پہ لوگو, سنت معافی اور گناہوں سے بچو. آج ہم لوگ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں, کیسے ولی بنو؟ ناممکن ہے. ولایت دروازہ کھلا ہوا ہے, لیکن شرط یہ ہے اگر ایک بھی کوئی گناہ مرتکب ہو ہی نہیں سکتا, ولی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے تو جب تم گناہ سے بچو گے, کسی اللہ تعالیٰ قائم سچی توبہ کرو, کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں غالب اللہ ہو گئے. آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں ہماری شامت اعمال سے. بس یہ کہ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ. اللہ تعالیٰ مقاصد پورے فرما حضرات کے. Halo.